اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اور اس دعا کے ساتھ کہ یا رب الکریم ہمیں وہ سب عطا کرنا جو ہم چاہتے ہیں اور وہ سب بھی جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ ذات ہمیں جو عطا کرے گی ہم شکر کریں گے، اور وہ جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہ ہو تو ہم انتظار کریں گے۔ پھر وہ ذات انشاءاللہ ہمیں وہ ضرور نوازے گی جو ہماری سوچ سے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ رب الکریم نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تم گمان کرتے ہو۔ تو بطور والدین ہم ایک اچھا گمان کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اچھے طرح سے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پروان چڑھانے میں، ان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی پوری توغہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سی جو ہے وہ میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں اپنے ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو آج کے اس پنڈال کے اندر سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مس سمینہ کا، جو کہ میری استاد بھی ہیں، کہ آج مجھے انہوں نے جو ہے وہ اتنی عزت بخشی کہ یہاں پر جو ہے وہ دعوت دی مجھے، اور پھر انتظامیہ کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا جو ہے وہ آج کا ایونٹ آرگنائز کیا۔ تو میں آج بات کروں گا کہ بینگ اے پیرنٹس ہمیں اپنی سوچ اور اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں آگے بڑھیں تو ہمیں اپنے رویوں اور اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر بطور والدین ہم اپنے رویے اور اپنی سوچ کو بدل لیں گے تو یہ معاشرہ استاد کی عزت کرنا سیکھ جائے گا۔ اگر ہم اپنے رویے اور سوچ بدل لیں گے تو ہمارے یہ بچے ایک اچھے انداز میں اپنی تعلیم کا حصول جو ہے وہ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی سوچ پہ بات کرتا ہوں۔ بطور والدین ہم اساتذہ کو شاید خریدے گئے ملازم سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ جب بھی کسی اسکول یا کالج کا وزٹ کرتے ہیں، پرنسپل آفس میں یا ادارے کے سربراہ کے دفتر میں اس کے ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کا لہجہ آپ کے بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کون ہے۔ جب آپ وہاں بیٹھ کے ایک استاد کے ساتھ تم کہہ کے بات کرتے ہیں، تم کہہ کے بات کرتے ہیں، یا اس سے 100 200 300 روپے کی فیس کی خاطر اس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا بچہ آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے جو سامنے بیٹھا شخص ہے وہ اجرت وصول کر رہا ہے، ہم اس کو پیسے دے کے اسے خرید رہے ہیں۔ آپ اسے اپنے نام سے بلائیں گے تو اس بچے کو بھی یہ لگے گا کہ شاید یہ استاد نہیں ہے، ایک عام انسان ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری دنیا کی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر سے بتیاں ہٹا دوں، اور وہ بتی صرف ایک ہی گاڑی پہ لگے، وہ صرف استاد کی گاڑی۔ دیکھیں، میں زیادہ دور نہیں جاتا، میں اپنی ہی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ میرے والد محترم جب بھی میرے اسکول کے اندر، میرے کالج میں میرے ٹیچر سے ہم کلام ہوئے یا ان سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بات کی، تو میں نے اپنے والد کے منہ سے ایک ہی لفظ سنا تھا ہمیشہ، استاد جی۔ لیکن اب ہم ماڈرن ہو گئے، ہم سر کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کا تو پتہ نہیں، میرے خیال سے سر کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے جو لفظ استاد کے اندر ہے، اور ساتھ جب جی لگا دیتے تھے تو اس کے اندر جو عزت اور اس کا خلوص ہے وہ سر کے اندر کبھی نہیں نکلتا۔ تو میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ میرے اسکول میں یا میرے کالج میں میرے اساتذہ کو شاید کوئی ان سے عمر سے میں چھوٹے بھی ہو، لیکن میرے وہ استاد تھے۔ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کے ان کو استاد جی کا لفظ بولا، وہ میں نے سنا، آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے یہ لفظ نہ استعمال کیا ہوتا تو شاید یہ مثال میں آپ کو آج نہ دے رہا ہوتا۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کے استاد کے ساتھ ایسے ہم کلام ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ میری ماں یا میرا باپ اس عزت سے بات کر رہے ہیں، تو مجھے بھی اس عزت اور احترام سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ کے رویے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہ استاد کا احترام کیسے کریں گے؟ اور فائنلی آپ کے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ اولاد بڑی نافرمان ہے۔ اس نے نافرمانی آپ سے تو سیکھی ہے، آپ نے تو اس کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی تھی، وہ اچھی گفتگو کی ہوتی تو آج وہ اچھا بول رہا ہوتا، وہ اپنے استاد کو اچھے سے بلاتا، تمیز سے بلاتا، تو بدلے میں اس کو بھی وہی تمیز سکھائی جاتی، اور وہی تمیز وہ گھر آ کے آپ کے ساتھ استعمال کرتا۔
لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے وہ رویے نہیں ہیں، ہمارے وہ انداز نہیں ہیں۔ میرے والد صاحب اکثر کہتے ہیں کہ استاد کی عزت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ پہلے تم اس کی دہلیز پہ پڑھنے جاتے تھے اور آج وہ تمہاری دہلیز پہ پڑھانے آتا ہے۔ تو وقت بدل چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر مورد الزام کسی کو ٹھہراؤں گا تو والدین کو ٹھہراؤں گا۔ اسکول کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہم فوراً سے اٹھتے ہیں اور چلے آتے ہیں اسکول، آ کے ہم ٹیچر سے جو ہے وہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم شاید یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کا استاد ہے یا وہ ہماری بچوں کی ٹیچر ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں پس پردہ رکھ کے اس کا گریبان تک پکڑنے جاتے ہیں۔ وہ بچہ آپ کے ساتھ ہی تو کھڑا ہے، آج آپ اس کے سامنے بہادری دکھا رہے ہیں، کل وہ اپنی بہادری آپ کے سامنے آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو دکھائے گا۔ آپ کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنے رویے ٹھیک کریں۔ گھر کے اندر ایک باپ اپنے بچے کے سامنے اس کی ماں کو ڈانٹتا ہے، 10-20 روپے کی لڑائی جھگڑے کو ایک تھپڑ کے ساتھ جواب دینے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ سیکھ رہا ہے، وہ آج یہ سیکھ چکا ہے کہ 10-20 کی خاطر اگر یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے تو 100 روپے ہوتا تو شاید جنگ عظیم لگ جاتی۔ یہ بیہیویئر آپ سے تو سیکھ کے جاتا ہے وہ۔ اور معذرت کے ساتھ ہم اپنی سوچ اس تناظر سے بھی بدل لیں کہ ہمیشہ ہم بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہی ہے، اس کو اتنی سمجھ کا ہے۔ آپ ان تجربات سے گزر چکے ہیں جن کی ابھی میں وضاحت کرنے والا ہوں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ کرالنگ یعنی کہ وہ ابھی چلنا بھی نہیں سیکھتا، بیٹھنا بھی نہیں سیکھتا، آپ اس کو اس کے نام سے بلائیں گے نا تو وہ فوراً سے اپنے کان کھڑے کر لے گا۔ بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ نہیں ہوتا۔ اس کی لرننگ سٹیٹ بڑی سپیڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، بڑی تیزی سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے رویے نہیں بدلتے۔ اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے پہ سختی کریں، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ you have to be the servant of your child till the age of 7، کہ 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کے نوکر بن جاؤ، ملازم بن جاؤ۔ 7 سے 14 تک وہ دنیا کو دیکھتے ہوئے سن بلوغت کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو لرننگ ہوتی ہے پہلے آپ کی حد تک امیچور تھی، میچور نہیں تھی، آپ ٹھیک کر رہے تھے یا غلط، وہ آپ کو کاپی کر رہا تھا۔ اب اس کی سینسز جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو 7 سے 14 سال کی عمر تک ہمیں اس پہ سختی کرنی چاہیے، لیکن ہم وہ عمر بھی لاڈ لڈانے میں گوا دیتے ہیں، اور نتیجہ 14 سے 21 سال کی عمر میں بھگتتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بچے اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دینے لگ گئے، ہمارے سامنے کھڑے ہونے لگ گئے، لیکن آپ نے تو کبھی بچے کو سمجھا ہی نہیں۔ جب جو کچھ کرنا چاہیے تھا تب کیا نہیں، آج خمیازہ بھگتتے ہیں، تو پھر الزام کس کو ہے؟ استاد کو۔ تو معذرت کے ساتھ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے رویے اور اپنی سوچ بدل لیں۔ یہ ہماری جو جنریشن ہے، یہ ہماری جو قوم ہے، یہ بہت تیزی سے آگے جائے گی۔ اور آخری بات، تھوڑی سی ان میں دلچسپی بھی لینی شروع کر دیں آپ۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ہم کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں، ان بچوں کے لیے تو کرتے ہیں ہم، لیکن ہم جب ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ بچے ٹھیکے پہ دے دیے جاتے ہیں اسکول اور کالج والوں کو۔ پی ٹی ایمز پہ نمبر کم آتے ہیں تو اساتذہ کرام سے گلے کرنے چلے آتے ہیں ہم۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ 5 گھنٹے بچہ اسکول آتا ہے اور 19 گھنٹے گھر میں تھا، تو 19 گھنٹے آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے اس کے ساتھ؟ کبھی پاس بٹھا کے آپ نے پوچھا کہ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ غلط کر رہا تو کبھی آپ نے بتایا کہ ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے باتیں تو کی ہوں گی، کبھی عملی طور پہ آپ نے دکھایا کہ زندگی ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کے نمبر تھوڑے آتے ہیں تو مار مار کے ہم اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ کبھی پاس بٹھا کے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ غلطی ہوئی کیوں تھی؟ پڑھا نہیں تھا، چلو اب ہم مل کے اس کو ٹھیک کریں گے۔ ہم نیگیٹیوٹی میں زیادہ جاتے ہیں لیکن پوزیٹیوٹی میں کم آتے ہیں۔ کبھی اسی کاروبار میں سے 10 منٹ نکال کے اپنے بچے کے پاس بیٹھ کے پوچھیں، اگر تم ڈاکٹر ہی بننا چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر کرتا کیا ہے؟ چھوٹی سی تو بات ہے، یہ میں بھی سمجھا سکتا ہوں، لیکن بطور والد آپ کی سمجھائی ہوئی سے وہ زیادہ ایگری کرے گا۔ آپ کا ایک دوست ڈاکٹر بھی تو ہوگا، آپ اس کو اس کے ساتھ لے کے جائیں، آپ اس کو بتائیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ بیٹا اس کا عالیشان گھر ہے، یہ اس کی گاڑی دیکھو کتنی اچھی ہے، دیکھو کتنے اچھے اچھے لوگ اس کو ملنے آتے ہیں، دیکھو بیٹا یہ بیمار ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اللہ خوش ہوگا۔ کتنی دیر لگی ہے اس میں؟ لیکن ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے بچے اسکول والوں کو ٹھیکے پہ دے دیے ہیں تو وہاں سے تیار ہو کے نکلیں گے۔ سر ایسا نہیں ہوتا، آپ کو بھی اپنا آپ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، اپنے بیہیویئرز کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، پھر یہ بچے آگے نکلیں گے۔
انگلیوں پہ ہم سارا دن گنتے ہیں مشین کتنے کی آئے گی، 4 لاکھ کی، کل لگا لو 5 لاکھ کمانا ہے میں نے. جاب پہ ہوں، باس کی خوشامد شروع کر دوں، کل پروموٹ ہو جاؤں گا تو 50,000 سیلری بڑھ جائے گی. کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس کا آنے والی زندگی میں رول کیا ہوگا. وہ اسکول میں جا کے جو پڑھ رہا ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی ڈگری حاصل کر سکتا ہے. وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آج کے دور میں اور آنے والے وقت کے دور میں جب اس کی تعلیم پوری ہو جائے گی، میٹرک کا بچہ اگر آج 2023 میں میٹرک میں ہے تو 2030 یا 31 میں جا کے اس نے پریکٹیکل لائف میں اترنا ہے. تو آج ہم نے کبھی دیکھا کہ ٹیکنالوجی کدھر ہے، کل کس کے لیے مجھے اس کو تیار کرنا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اپنے رویوں کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں اور تھوڑا سا انہیں ٹائم دیں. انشاءاللہ استاد کی عزت بھی بنے گی اور وہ جو آپ چاہتے ہیں بچہ وہ بھی بنے گا. تو آخر پہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ رب الکریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو آج کا خطاب نماز جمعہ کا خطبہ ہی لگ رہا ہوگا آپ کو. امام صاحب پہلے تلقین کرتے ہیں، ہم مومن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے گناہوں کی فہرست نہیں تیار ہو جاتی ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیجئے گا. میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے عمر میں چھوٹا بھی ہوں گا، کچھ سے بڑا بھی ہوں گا، لیکن باتوں میں عمر کی قید کوئی نہیں ہے. تو امید ہے آپ سے کہ آپ کو یہ باتیں کچھ اچھی لگی ہوگی اور آپ ان پہ عمل کیجئے گا. آل دی بیسٹ.